جو باہر نکلے نا دیکھیا 3 بندے عیسائیاں دے اور 1 بندہ مسلمان، 4 بندیاں دا آپس میں تکرار ہو رہا ہے۔ تکرار یہ ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام منن والے عیسائی جڑے سن انہوں نے یہ تکرار کر رہے سن کہ ساڈے نبی جڑے نے وہ تمام انبیاء کرام نالوں اعلیٰ تے افضل اعلیٰ تے افضل نے، تو وہ کلا بندہ مسلمان جڑا نا وہ دا تکرار بار بار ہے کہ ساڈے نبی اعلیٰ نے۔ اچانک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے اپنے حجرہ مبارک جو بات تشریف لے آئے، انہوں دا تکرار سویا۔ غوث پاک نے فرمایا میری ادھرا گل کسراؤ کی گل ہے، کیوں جھگڑ رہے ہو، کیوں تکرار کر رہے ہو؟ تو مسلمان جو ہے نا اور کہتا حضور میں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف زیادہ تو زیادہ کر رہے ہوں، اے جنہیں تینے ساتھی اپنے نبی دا ذکر اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام نے منن والے عیسائیوں داڑے کول کیڑی گل ہے، پکی دلیل داڑے کول کیڑی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ساڈے نبی جڑے نے کسی بھی قبرستان نہ چلے جاندے سن تے جا کے پڑھدے سن قم بإذن اللہ تعالیٰ حکم دے نال او مردہ جڑا زندہ ہو جاتا سی، قبر پھٹ جاندی سی۔ تے غوث پاک نے فرمایا تواڈے تے نبی کم کردے سن، میں نبی نہیں، میں صحابی نہیں، میں تبع تابعین دے وچ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ادنا جا غلام ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر ایک کام میں کر دیواں تے پھر مردے زندہ کرنے والا، اگر ایک کام میں کر دیواں تے پھر کی تسی کی کرو گے؟ انہاں تیناں ساتھیاں نے وعدہ کر لیا کہ حضور اگر تسی ایک مردہ زندہ کر دیو تو اسی تینے ساتھی تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر دے گئے، انہوں نے نال گئے قبر دے گئے، جا کر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی آپ نے فرمایا قم بإذنی، آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ پیغمبر نے اور پڑھتے سن قم بإذن اللہ، تے میں پڑھنا قم بإذنی۔ اللہ تعالیٰ نے بار گیا لیا اندر نبی پاک کا وسیلہ پاک تے میں جا کے قم بإذنی پڑھیا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب قبر پھٹ جانے، بندہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ تے غوث سے بعد یہ کرام دا بے شمار کرام دا۔ بہرحال میں خطاب دعوت دینے والا ہوں پیر طریقت رابع شریعت صاحبزادہ پیر سید غلام حیدر شاہ صاحب، انہوں نے میں گزارش کرنا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی جل شانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
صدق اللہ العلی العظیم صدق رسول اللہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، میں نے اس مسجد میں سارا میلاد پاک سنا ہے، لیکن وصیت ایک قیادت کے یہ میری زیر قیادت تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کو اس کے حبیب کو حاضر ناظر جان کے ایک پیغام دے دیں جو انتہائی ضروری ہے۔ وہ آپ چند ہی غلامان مصطفیٰ رہ گئے ہیں، لیکن اگر ایک نے بھی میری یہ بات سن لی، انشاءاللہ تعالی العزیز آئندہ سال یہ میلاد کی محفل اور بھی رونق اور بہادر ہوگی۔ برادران اسلام، آپ یقین کر لیجئے، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جس کی قیادت میں کوئی بھی کام ہو رہا ہو اس میں کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اگر میں وہ نہ بتاؤں تو اس محفل سے ثواب لینے کی بجائے آپ ساروں کا گناہ میرے ساتھ ہوگا۔ آپ اشتہار میں پڑھ دیں کہ زیر قیادت سید حیدر شاہ بخاری صاحب میں ہوگی۔ پچھلے سال بھی میں ویسے ہی چلا گیا تھا، لیکن اس سال میری ایک یہ گزارش ہے جو میں ساری انتظامیہ سے کرنا چاہتا ہوں بغیر اجازت کے، اس لیے کہ یہ انتہائی نازک مرحلہ ہے، نقطہ ہے۔ جس انداز سے عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، آپ یقین کریں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ انداز اس مسجد کے آداب اور ایٹیکیٹس کے اگینسٹ جاتا ہے، خلاف جاتا ہے۔ میں کل وزیر آباد سے لے کر گجرانوالہ تک گیا ہوں، میرے ساتھ جو ساتھی آئے تھے وہ لاہور سے آئے تھے، گجرانوالہ سے تھے، گجرات سے تھے، جلال پور جٹا سے تھے، اس کے بعد سیالکوٹ سے تھے۔ اسی بات میں بحث ہو رہی تھی۔ سیالکوٹ میں انتہا درجے کا پروگرام ہوا، گلیاں بازار سجے ہوئے تھے، لیکن یہ دیکھ کر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ عقیدت کی دھجیاں بکھرے جا رہی ہیں، کیونکہ ان شدائیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ آداب کیا ہے۔ خوشی تو کر لی، تو میں خوشی کر لی، آمد مصطفیٰ منا لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن نہ جاننے کی وجہ سے یہ سارے کا سارا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ غلط جانتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کا آدم کیا ہے۔ یقین کریں، وہ تھاندار صاحب سے، سید صاحب سے، انہوں نے کہا شاہ جی خدا دی قسم منویر کے بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ ٹور ٹمکیاں دے نال جتھے نالین مصطفیٰ لگی، جتھے اشتہارات شبیہ روزہ مبارک ہے، شبیہ خانہ کعبہ، اس سے اگے گانے لا کے تو نچ رہے سن، گانے لا کے ناتا بھی نہیں، گانے لا کے نچ رہے۔ بازار کی دوسری طرف بے شمار کروڑوں کا خرچ کیا، سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا خرچ کیا تھا، لیکن وہاں پہ لڑکیاں ناچ رہی تھیں ننگے سر۔ کیا ہے کہ یہ آمد کے لیے ہم خوشی منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جانے کا معاملہ جانے، خوشی تو ہے، لیکن خدا کے گھر اس کے مصطفیٰ کی محفل، جہاں ہم سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے، ثنائے مصطفیٰ ہوتی ہے، وہاں یہ دونوں ہستیاں موجود ہوتی ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، یہ انتظامیہ کے آگے بھی اور علماء مصطفیٰ کے آگے بھی
یہ میری گزارش ہے، اگر اسی طرح منانا ہے تو باہر ٹینٹ لگا دیں۔ میں یہ صحیح بات کر رہا ہوں، آپ مفتیان اعظم سے اور علماء کرام سے پوچھ لیں، مسجد میں اس کا ایک ادب ہے، اگر اس ادب سے بڑھو گے تو پھر اس کا مقصد پورا نہ ہوگا۔ عشق ہے، جیسے کہ وہ یہ نعت خانہ بتا رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو، ایسا کرو کہ آپ مجنون نظر آئیں کہ یہ پاگل ہے، یہ واقعی سچ ہے۔ لیکن ہم نے سوچنا ہے کہ آپ مسجد کا اس کا تقاضا کرتی ہیں۔ مجھے اسی مسجد میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، سرکار تو فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں بیٹھا ہو اس کو باہر سے آ کر اونچی آواز میں سلام بھیجا کرے۔ جو مسجد میں بیٹھا ہو، باہر سے کوئی آئے ایک بات کرے کہ اس کو پھلانگے نہیں، موڑنے ٹپ ٹپ کے نہ آئے۔ دوسری بات ہے کہ کوئی آدمی دوسرے سے بات نہ کرے، سارے آدمی بیٹھے ہوئے۔ یہ میں گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ پچھلے سال میں نے یہ جرت کرنا تھی لیکن جھجک تھی نا، لیکن اس سال بھی وہی ہوا۔ یا تو میرے دینے کی عادت نہ ہوتا، اگر ہے تو یہ میں گناہ صاحب پہ لے کر جانا نہیں چاہتا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے۔ ہر چیز کا ایک تقدس ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، مسلمان سے ملے، اگر وہ السلام علیکم نہ کہے، دوسرا وعلیکم السلام نہ کہے، آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، دونوں گنہگار ہیں، ہے نا جی، گنہگار۔ لیکن حکم یہ ہے کہ جو بھی مسجد میں بیٹھا ہو، جب کوئی مسلمان باہر سے آئے تو اس کو سلام تک نہ کرے۔ ادب ہے نا مسجد۔ دوسری بات، اس میں ہنسنا نہیں، اونچی آواز میں بات تک نہیں کرنا۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ کا قرآن اور اس کا مصطفیٰ کا فرمان سنایا جا رہا ہوتا ہے، یہ سننا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض۔ قرآن پاک کو پڑھنا سنت ہے، قرآن پاک کا سننا یہ فرض ہے۔ آپ قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں، اس کا معنی سن رہے ہوتے ہیں، ثنائے مصطفیٰ سن رہے ہوتے ہیں، اور بیچ میں سے آدمی چل رہے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں، جنسی آنے واسیاں مارتے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنی اونچی آواز میں۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ کس کے ادب کے خلاف ہے؟ ذکر کے نہیں، مسجد کے ادب کے خلاف۔ اگر اس طرح کا پرجوش قسم کا میلاد منانا ہے تو باہر ٹینٹ لگا لیں، باتیں بھی کر سکتے ہیں، آپ نیت جو اعتکاف ہوئی وہ بھی نہیں کر سکتے، ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے، لیٹ کے سنیں، اس میں کوئی حرج نہیں، تھک جاتے ہیں۔ مسجد میں نہ ٹیک لگا سکتے ہیں، نہ ٹانگیں پھیلا سکتے ہیں، نہ اونچی آواز میں بات کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اتنے بڑے بڑے نعرے لگا سکتے ہیں۔ یہ میں سچ بات کر رہا ہوں۔ نہیں تو آپ بہار شریعت اٹھا کے دیکھ لیں، سیاستہ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، مسجد میں ایک دوسرے سے بات کرنا، کہتا لگانا اور آتے ہوئے سلام کرنا، it is not good for that. It's not unlike. یہ ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے۔ یہ میرا فرض تھا، میں بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عید میلاد النبی یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی، چند سے لوگ بیٹھے ہیں، میں سوال کرتا ہوں، میلاد کیا ہوتا ہے؟ ہم مناتے تو ہیں، پتہ ہی۔ میلاد کا یہ معنی ہے پیدا ہونا، اس کا معنی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا آنا اس کا معنی نہیں ہے۔ عربی ڈکشنری، عربی لغت کو اٹھا کر دیکھیں، میلاد کا یہ معنی ہے کہ پیدا ہونے والے کا ذکر کرنا۔
میلاد کا معنی ہے پیدا ہونے والے کا ذکر کرنا، کسی بھی پیدائش سے کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ ضرور وہ جو خاص ایک موضوع دیا جاتا ہے، پن پوائنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ ان کے پیدائش کا ہی ذکر کرنا ہے، یہ پن پوائنٹ نہیں ہے۔ پیدائش کا ذکر کریں، ان کے بچپنے کا ذکر کریں، ان کی ساری سیرت کا ذکر کریں، ان کے بیٹھنے کا ذکر کریں، معراج پہ جانے کا ذکر کریں، نماز پڑھنے کا ذکر کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، کسی بھی پیدائش سے کریں۔ میری دوسری گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ علماء کرام کو یہ ٹائم دیا جائے۔ بھائی اشتہار میں لکھا ہے میری زیر قیادت، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پنجابی میں بات کرتا ہوں، امام صاحب نماز پڑھا دے رہے ہیں تو جتنے اتنا ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، جتنے پیچھے ہوتے جنا نمازی انہوں نے کوئی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اگر نماز غلط ہو جائے تو وہ سارے کے سارے جتنے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں ان کا گناہ اس امام کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے یہاں پہ بٹھایا جس کے میں لائق ہی نہیں، جس کے عائد ہی نہیں، لیکن اگر آپ اہل سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ سیٹ اس لیے دی گئی ہے کہ جو آپ بات کریں کہ معتبر ہوگی۔ بھائی ریکارڈ ہو رہی ہے، معتبر ہوگی، تو یہ میں معتبر حوالے سے اور اس لیے کہ کہیں ہم گناہ لے کے نہ جائیں۔ میلاد کا یہ معنی ہے کہ پیدا ہونے والے کا ذکر کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سنی کرتے ہیں۔ یقین کر لیں کہ دنیا جتنی مخلوقات ہیں سب کا سب ان کے ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ساری مخلوقات ذکر کرتی ہیں۔ ہندو اس کا ذکر ہم سے زیادہ کرتے ہیں، سکھ ثنائے مصطفیٰ ہم سے زیادہ کرتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جتنی نعتیں ہیں ہمارے جو عاشق ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، جو سکھ عاشق ہیں ان کی پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ آ جائے تو مستی ہے۔ سکھوں نے بہت بڑی تعریف کی ہے اس پر۔ ہندو انہوں نے سرکار کی اہل بیت کی بڑی تعریف کی ہے۔ اس کی میں ایک ہی بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ سن کے ہمارے سر شرم سے جھک جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے لکشمی گو میں ہندو ہوں، گو میں ہندو ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے۔ کیوں؟ کہ میں قاتل حسین نہیں، میں قاتل حسین نہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں نے واقعہ کا قلم کیا ہے۔ میری بات کی سمجھ آپ کو؟ قرآن پاک کو ایز سائنس امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھایا جائے، فزکس کیمسٹری میتھ انگلش بایو پڑھتے ہیں نا جی ہاں، میں ٹیچر ہوں، میں پڑھاتا ہوں۔ تو یہ سائنس کا مضمون جو ہے یہ قرآن پاک ایز اے سائنس یہ امریکہ کی یونیورسٹی میں سارے پڑھتے ہیں، یہود و نصارہ پڑھتے ہیں، اور ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں یہ جانتے ہیں۔ اور جو یہ علم رکھتا ہے وہ سرکار کا میلاد مناتا ہے۔ سبحان اللہ، پوری دنیا کسی مذہب سے دنیا کے عالم میں کسی سے تعلق ہے، لیکن بغیر میلاد مصطفیٰ کے وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ آپ بتائیں یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ابھی شروع ہوا ہے، ابھی 30 سال نہیں ہوئے، شروع ہوا ہے۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ کہ پیدا ہونے والے کا ذکر کرنا۔ آپ ساری دنیا کے فلاسفر جتنے ہیں ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے سرکار کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ ہندوؤں نے ذکر کیا ہے، عیسائیوں نے ذکر کیا ہے۔ جس کا کوئی مذہب نہیں، جب وہ سنتا ہے یعنی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے آخری نبی ہیں، ان کی کیا صفات ہے؟ جب صفت بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے میلاد کا ذکر کرتا ہے، کہ پیدا ہونے والے کا ذکر کرتا ہے۔ یہ صرف ہم ہی نہیں کرتے، سارے کرتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے، طریقہ مختلف نہیں ہونا چاہیے، نہ سیالکوٹ والا ہونا چاہیے، نہ لاہور والا ہونا چاہیے۔ اور جو میں دیکھ رہا ہوں اس مسجد میں پورے علاقوں میں آپ جائیں، کہیں بھی اس قسم کا میلاد نہیں ہوتا جتنا عشق سے اس مسجد میں ہوتا ہے۔ میں دارے والی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، جمعہ میں پڑھاتا ہوں، وہاں پہ دیوبند
اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے یہ صلاح کی تھی کہ یار ہے تو ٹھیک ہے، علی کا نام لینا ہے، خدا کا نام لینا ہے، اہل بیت کا نام لینا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا ہے، لیکن کوئی عقیدت تو ہونی چاہیے۔ زیادہ اونچا بولنے سے خاص طور پر مسجد میں ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے نا، اب پتہ چل گیا ہے، چل گیا نا پتہ۔ بڑے ادب سے منایا کریں، اگر اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ اپنا اپنا عشق اور محبت پیار ہوتا ہے، تو میں یہ انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ اس کے لیے باہر ٹینٹ لگا رہے ہیں، جتنا جہاں خرچ کرتے ہیں تھوڑا سا اور کر لیں، باہر ٹینٹ لگا رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ شور سے اور غور سے، فکر سے، محبت سے، عشق سے کریں، اس میں کوئی آپ کو امتناعی نہیں ہوگی۔ میں یہ تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں کیونکہ میرے اندر درد دل یا خوف خدا ہے، میں بھی کچھ نہ کچھ سرکار کے متعلق جانتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، جتنی سرکار کی ہم صفت کرتے ہیں، بس اس کے لیے بیٹھے ہیں، جتنے بڑے بڑے علامہ ہو گزرے، بڑے بڑے اولیاء ہو گزرے، سب نے ایک بات کی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب وہ پردہ پوش ہو گئے تو بعد زندہ آنکھوں سے خواب میں نہیں 70 بار زیارت کی ہے، 70 بار۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، سرکار کی ذرا شان تو دیکھیں، ہم نام کس طریقے سے لیتے ہیں، ہم میلاد کیسے مناتے ہیں۔ علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درویش ہوئے، عالم ہوئے، انہوں نے پتہ کیا لکھا ہے، میں ان دنوں میں بڑی اسٹڈی کی ہے عید میلاد النبی پر، لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ میں جو پڑھاتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ جتنی بھی آپ تعریف کرتے ہیں سرکار کی خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ صرف مثال دیتے ہیں، حقیقت بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اگر سے آپ نے نا بڑے سونے تو صرف ایک تمثیلاً بیان کیتا ہے، حقیقتاً نہیں۔ تو کدے کہو نا بڑے سونے، بڑے سونے، ایڈے سونے، ایڈے سونے، اوجتے سونے، تو تسی یہ سمجھ لو کہ تسا کبھی تعریف نہیں کی تھی، حقیقت میں جو ایڈے ہی سونے نے کہ یا رب جانتا تو یا مصطفیٰ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ سیوطی صاحب کی بات آپ نے سنی، امام غزالی صاحب کی سنے، امام ابن تیمیہ کی سنے، سب کا میں نے پڑھا ہے۔ وہ پتہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ سرکار کی کوئی تعریف، فضیلت اور ان کے نعت، ان کے محاسن، جو کچھ بھی آپ بیان کرتے ہیں، یقین کریں آپ اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم نے تعریف کر لی ہے، لیکن ابھی آپ نے تعریف شروع ہی نہیں کی۔ اچھا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مطلب یہ خوبصورتی کی بات ہے، آپ کی رسالت کی بات ہے، آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ المرصاد کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے جواب دیا ابوبکر قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری شان، میری عظمت، میری شان، میری عظمت اور میری حقیقت رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ حوالے دیے ہیں، کھولنا شریف والوں نے خواب میں زیارت کر لی، اب انہوں نے تعریف کرنی ہے، کیوں میں تعریف کرنی ہے؟ ایک ہی بات اور میں آپ کو بتاؤں، تعریف کرنی ہے، تعریف کے لیے پتہ ہی نہیں، الفاظ ہی نہیں مل رہے، وجہ اللہ ہے، حضور کی تعریف کے لیے میں بھی میرے الفاظ کے کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں؟ تو ایک کوئی گل آتی کہ اس صورت نے کیا تھا، سبحان اللہ، الفاظ ہی نہیں، یہ ہمارے دلوں سے ماورا ہے ان کی، جو بھی بات آپ کریں ہمارے دلوں میں ایک جزء، ایک اس کی صرف آ سکتی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ صورت نظر آئی جو کیا تھا، سبحان اللہ، جان آتا کہ جان ہے،
یہ جتنی کائنات دی سارے دی جان ہے جان آتا کہ جانے جہان آتا انہیں آتا جب میرے کو پوچھو نا سچ آتا نا تو رب دی شان آتا یہ میں ایک بات سمجھانے والا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے مطابق جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ خبر کی نہیں ہوتی حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا کسی نے صحابہ کرام آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو اپنے اخلاق کو کیسے تھے سرکار کے اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کبھی قرآن نہیں پڑھا کبھی قرآن نہیں پڑھا سارے کا سارا قرآن یہ حضور علیہ السلام کی اخلاق کو صرف تو ہے اب میں بات ختم کرنے لگا ہوں امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہوئے ہیں بہت علم ہوا ہے وہ جس زمانے میں تھے امام ہارون رشید ان کے زمانے عالم آدمی تھا وہ بھی اس نے کہا جی آپ بڑے امام ہیں بہت علم ہے آپ کا محدث ہے مدلل بات کرتے ہیں حقیقت کے نزدیک بات کرتے ہیں میں بھی عالم ہوں آپ یہ بتائیں قرآن صفت ہے یا مخلوق ہے قرآن صفت ہے یا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقوں کو پیدا کیا مخلوقوں نے جنہوں اللہ تعالیٰ نے آخیا پیدا ہو جائے تو پیدا ہو گیا ہے پہلے نہیں سی تو اللہ تعالیٰ نے جس نے فرمایا تو پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے آپ پیدا کی وہ مخلوق کو خلق کر تو قرآن پاک بھائی انسان مخلوق ہے جن مخلوق نے ساری کائنات مخلوق ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ قرآن نہیں یہ دوستوں ہم مخلوق کے کیسے تھے حضرت امام احمد بن حنبل انہوں نے فرمایا مخلوق نے بھی صفت ہے تو صفت کی دی اللہ تعالیٰ نے کی دی اللہ تعالیٰ صفت کا تو شروع ہوتی کہ بچہ پیدا ہو گیا صفت اس سے بڑی شروع ہو جاتی کہ بھئی آپ بڑا چنگا تگڑا ہے کوئی آتا ہے یہاں چھوٹا جہی ہے کوئی آتا ہے ناک ناک کے آتے سے کوئی آتا ہے نئے بھائی چنگا اٹھا کٹا جو ہے کوئی آتا ہے رنگ پاڑا سو کوئی آتا سو ہے کوئی آتا چکا ہے یہ صفتیں ہیں کسی کی کوئی اچھائی یا برائی بیان کرنا یہ اس میں صرف کہتے ہیں جب چیز ہمارے وجود میں آتی ہے تو ساتھ ہی صفتیں لے کر آتی ہیں اللہ تعالیٰ جب سے ہے کب سے ہے گاڈ نوز بیٹر وہ خود ہی جانتا ہے کب سے ہے ہمیشہ سے ہمیشہ جب سے ہے اسی وقت سے اس کی تعریف ہے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں اللہ کی صفت ہے اگر یہ ساری کی ساری اللہ کی صفت ہے ذرا ہوش سے بیٹھنا آپ نے ہوش سے سننا ہے وہ تھوڑے سے ہی ہے یہ اللہ کی صفت ہے سارا قرآن حدیث اٹھا کے دیکھو بخاری شریف ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لیں طبرانی اٹھا کے دیکھ لیں سب سے بڑی بات ہے کہ سعودی عرب میں جو پڑھی جاتی ہے وہ مسجد کے حاکم ہے جو اہل حدیث پڑھتے ہیں ان میں حدیث یہ موجود ہے جو میں نے پہلے کوٹ کی ہے کہ پوچھا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں احمد بن حنبل نے کیا فرمایا کہ قرآن مخلوق نہیں صفت ہے اللہ تعالیٰ کی سارا کا سارا قرآن حضرت اماں عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں کہ یہ سارے کا سارا قرآن حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی زبان ایسی ہے جو تعریف کر سکے بتائیں مجھے کیوں نہیں ہے کہ تعریف ایک ہی بات آتی ہے کوئی حد ہے ان کے حضور کی سبحان اللہ کوئی حد ہی نہیں کوئی حد ہے ان کے حضور کی بالا کر گلاب کمالے کی کشفت تجاب جمالے کی حس و ند جمیع و خصالے کی تے ابو فکرائی کو نہ آیا حسنت جمیع و خصالے ساری کائنات کی خوبصورتی ایک بات ہے جو ایک بات ہے تے جس وقت تو لکھتے ہیں اور فکرہ نہ پورا ہویا تے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب میں چڑھے لکھنا رہے تو نہ کیا کہ لکھ صلو علیہ وآلہ یعنی کوئی آتی نہیں ہم ان کا ملاد بناتے ہیں اور حدیں ڈالتے ہیں کوئی آتا نور ہے کوئی آتا بشر ہے وہ نور اور بشر کی حد سے مابرا ہے وہ کیا ہے کیا نہیں وہ نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے یہ ہمارے
فہم و ادراک سے مامرا ہے. ہم ان کا ملاد مناتے ہیں، پیدا ہونے کا ذکر کرتے ہیں، مناتے کہاں ہیں؟ مسجدوں. نہ ملاد کا خیال رکھتے ہیں، ادب رکھتے ہیں، نہ مسجد کا ادب و تقدس رکھتے ہیں. یہ میں نے اتنی لمبی گفتگو اس لیے کی ہے، میرا فرض بنتا ہے. پورا سال گزرتا رہا. اس وقت تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے اشتہار نہیں ملا. جب میں رات کو ابھی پڑھ رہا تھا بیٹھ کے تو گیا جی آپ نے تو آج آنا تھا. میں نے کہا مجھے اشتہار نہیں ملا. یہاں کا اور میں بیٹھ کے پھر میں نے سارا ماحول دیکھا. خدا را اسے منائے، جوش و خروش سے منائے، لیکن ساتھ ہوش اور ادب. زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے ٹائم دینا ہے تو علماء کرام اور باتیں وہ آپ سمجھے ان کو موضوع دیا کریں کہ جناب اس موضوع پہ آپ نے ہمیں درس قرآن و حدیث دینا ہے، شعلہ بیعت تقریریں نہیں کرنی. یہ درس قرآن و حدیث دینا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سب ہے کیا.